13,200 بیریئر یہ ایک بہت اچھا سائن تھا جو کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہمیں نظر آیا. ایکسپیکٹیشنز کی بات کریں, بہت سارے اسٹاک بروکرز ہیں ان سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, پری مارکیٹ میں بھی ہمیں یہ بات ہو رہی تھی. تو اگر مارکیٹ کے اندر تمام چیزیں اسی طرح فیور کرتی رہیں اور یہی اگر مارکیٹ کی ایکٹیویٹی رہی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مارکیٹ جو 14,300 کا جو بیریئر ہے اس کو بھی بہت جلد وہ کراس کرتے ہوئے دیکھی جائے گی. بہت ساری چیزیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آج ڈسکس کریں گے, لیکن میں نے جیسے پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ بڑے خاص مہمان آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو ان سے تعارف کراتا ہوں, اس کے بعد اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پر نازش لطفی صاحب ہمارے ساتھ CEO ہیں آپ اسما کے, تو میں آپ کو ویلکم کروں گا پروگرام میں. اچھا سر, اسٹاک مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر آفٹر اے ویری لانگ ٹائم مارکیٹ بریچ کیا, 30,000 کا بیریئر تھا, کافی عرصے سے ایکٹیویٹی رکی ہوئی تھی. ان کو تو ہم روزانہ ہی مور اور لیس جو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا, کیونکہ آپ کی بڑی ڈیپ ریسرچ ہے, آپ گلوبلی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں, بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں, سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس مارکیٹ کے اندر پوٹینشیل کتنا, ایمرجنگ مارکیٹ ہے, ریجن کے مقابلے میں کتنا پوٹینشیل پاکستان کی اور اسپیشلی کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر, تھوڑا اس کو ہائی لائٹ کیجیے. دیکھیں, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی اسٹاک مارکیٹ جہاں پہ 2 ملین سے اوپر انویسٹر آ چکا ہے, اگر ہم انڈیا کی مارکیٹ کو دیکھیں تو 22 ملین سے زیادہ انویسٹر آ چکا ہے. تو ایسی سچویشن میں پاکستان میں اس وقت ایکٹیو جو انویسٹرز ہیں وہ تقریباً 20,000 کے قریب بھی نہیں ہیں. ویسے اگر ہم اکاؤنٹس دیکھیں تو 3 لاکھ کے قریب اکاؤنٹس ہیں جو تھرو بروکرز ہیں, مگر CDC میں جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں ناٹ مور دین 35,000. تو اس سچویشن میں ہمیں لگتا ہے کہ کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. اگر آپ دیکھیں تو اکنامک ایکٹیویٹیز پچھلے 2 سے 2.5 سال میں آپ کو کوئی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. ہمارے لوڈ شیڈنگ بڑھتی چلی گئی, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی, جو پرابلمز آتے رہی, ہماری کرنسی 60 روپے سے 90 روپے کے قریب پہنچ گئی. یہ وہ سارے عوامل تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں کسی قسم کی انویسٹمنٹ انڈسٹریز کی طرف نہیں ہو سکی. اگر اس طرف گروتھ نہیں بڑھتی تو آف کورس لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے کہیں تو وہ انویسٹمنٹ کریں گے فار دا لیونگ. تو یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب وہ کیپٹل مارکیٹ کی طرف آتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کموڈٹی مارکیٹ کی طرف, تو کموڈٹی مارکیٹ میں 700% بزنس انکریز کیا ان دا لاسٹ 3 ایئرس, کیونکہ گولڈ پرائزز جس طرح انکریز کرتی چلی گئی اس طرح لوگوں کا دھیان اس طرف چلا گیا. اور اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں اب کہیں جا کے تھوڑی ہمیں جان نظر آئی جہاں ہمیں والیوم تقریباً 200 ملین کے قریب نظر آیا. لیکن ہم اگر پریویسلی دیکھیں جو when the market was bullish, جو والیوم تھا وہ 1 بلین سے اوپر کا بھی ہم نے والیوم دیکھا. تو اگر ہم اس والیوم کو دیکھتے ہیں تو اسٹل وی ہیو ریچ 20% آف دیٹ والیوم, مگر ناٹ بیڈ. سچویشن اس وقت جو ہے وہ پھر بہتر ہے. 12,250 کا بہت امپورٹنٹ لیول ہے, اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. تو چانسز یہ ہیں کہ 14,200 اور اس کے بیچ میں مارکیٹ ٹریڈ کر سکتی ہے. اور اگر کوئی اچھا والیوم ہمیں جنریٹ ہو جاتا ہے تو یہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ کین ریچ. پلس یہ کہ پالیسیز بھی اگر فیوریبل ہوں, جو ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا کین ایک کور ایشو تھا اسٹاک مارکیٹ کا CGT کے حوالے سے, اگر وہ بھی اس کو ایگزامپشن اگر اس طرح کی مل جاتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر اور ایکٹیویٹیز کے بارے میں تو میں اتنا نہیں کہوں گا, لیکن جو جس قسم کے ریفارمز اس وقت ہو رہے ہیں کیپٹل مارکیٹ کے لحاظ سے, وہ اس لحاظ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بہتری ہوگی اور بہت انویسٹر. اچھا,